باہر نکلو تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے. اندر وہ کہتے یار وہ گھر والا کہندا میں بڑا خوبصورت چمکدا دمکدا سوٹ لے کے آیا, وہ کہندی آ دیکھ لے چمکدا دمکدا. تو ہم نے ہر جگہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے, اللہ کے حکموں کو توڑا ہے. شادی میں, بیاہ میں, غمی میں, خوشی میں, کوئی جگہ آپ بتائیں تو صحیح. میں بھی سوچتا ہوں, آپ بھی سوچیں ذرا کہ ہماری شادی کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا ہماری غمی اس طریقے کے مطابق ہے؟ کون سی بات ساتھ میچ کرتی ہے؟ اماں عائشہ فرماتی ہیں, میری آپ کی اماں جی, کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے, اماں جی فرماتی ہیں میرے گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا, اور میں نے پڑوسن سے اتنا کہ تیل لے کے چراغ روشن کیا تھا. ہماری مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک میں بات سنا دوں ان کو بھی, کہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے سیرت کی کتابوں میں آتا ہے میرا خیال 6-7 ماہ کے بعد اماں جی کا انتقال ہو گیا. تو اماں جی پریشان رہتی تھیں. خادمہ نے پوچھا کہ اماں جی آپ پریشان کیوں ہیں؟ اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب سے پردے کا حکم آیا ہے مجھے کسی شخص نے نہیں دیکھا. جب سے پردے کا حکم آیا ہے مجھے کسی شخص نے نہیں دیکھا, اور میں سوچتی ہوں کہ اگر میرا انتقال ہو گیا تو میرے جسم کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے. اب دیکھو کون سی فکر والی بات ہے اماں جی کی, جو خادمہ نے پوچھا کہ اتنی فکر مندی ہے. تو پھر خادمہ نے کہا کہ ہم لوگ حبشہ میں تھے, تو وہاں ابھی بھی سعودی عرب میں نا جو عورت کی میت ہے نا, عورت کی چارپائی, اس کے اوپر ایسے تابوت سا بنایا, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت کی میت ہے. مرد کے اوپر نہیں ڈالتے, عورت کے اوپر ڈالتے ہیں. تو خادمہ نے نا ایسے لکڑیاں, جو شتوت کی لکڑی ہے اور کھجور کی لکڑی, وہ ایسے مڑ جاتی ہے, وہ ایسے لا کر کے باندھ کے دکھائی کہ ایسے یہ باندھی جائے گی چارپائی کے ساتھ, اور اس کے اوپر کپڑا ڈل جائے گا. تو جب ایسا کر کے دکھایا تو اماں جی بہت خوش ہوئیں کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے. تو آج میری بہن, میری بیٹی کھلے بازار گھوم رہی ہے اور پردہ نہیں ہے, اور اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ وہ کتنی فکر مند تھیں کہ دنیا سے جانے کے بعد میرے جسم کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑ جائے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات میں آتا ہے کہ فرمایا علی میرا جنازہ رات کے وقت لے کر کے جانا, اور اعلان بھی نہ کرنا. یہ ہے فکر مندی اللہ سائیں کے سامنے کھڑے ہونے کی. اگر آپ کو مجھے بھی اتنی فکر ہو جائے, میری ماؤں بہنوں کو بھی ہو جائے کہ میں نے آپ نے ایک نہ ایک دن آنن فانن آج رات کل رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اور اللہ نے مجھ سے آپ سے ایک ایک بات پوچھنی ہے, تو آپ بتائیں ہم کیا جواب دیں گے؟ فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو لے کر کے جہنم میں جائے گی. جب کل قیامت والے دن فیصلہ ہوگا کہ یہ عورت, اس کا لچھن ٹھیک نہیں تھے, اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینکو, وہ کہے گی ٹھہر جاؤ, آج تو انصاف والا دن ہے, اے میرے اللہ جی میرے شوہر کو بلاؤ, میرے باپ کو بلاؤ, میرے بھائی کو بلاؤ, میرے بیٹے کو بلاؤ. 4 آئیں گے. وہ کہے گی بتائیں, ان سے پوچھیں کہ روٹی لیٹ ہوتی تھی تو یہ لڑائی کرتے تھے, کیا انہوں نے ہمیں کبھی نماز کے لیے کہا؟ کیا انہوں نے کبھی ہمیں اچھی مجالس میں لے کر کے گئے تھے؟ کیا دین کی باتیں ہمیں انہوں نے سکھائی تھیں؟ کیا جو دنیا داری کے معاملات تھے انہوں نے اس میں ہمیں انہوں نے روکا تھا؟
تو چاروں لاجواب ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی اپنی بہن کو، اپنی اماں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، چاروں کو یہ اللہ کا جو حکم ہے یہ پہنچاؤ کہ میری بہن اللہ پاک کا یہ حکم ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ کو، اللہ پاک مجھے، اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ سب کی میری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ہمارے ہاں یہ جو پروگرام ہو رہا ہے مہینے کے بعد، تو 2 مہینے پہلے اعلان ہوا تھا یہاں مدرسے کا، تو اللہ راؤ شریف صاحب کی عمر میں برکت دے، تو ان کی نیت کی اور ان کے اخلاص کی وجہ سے پچھلے مہینے اعلان ہو گیا، نام بھی رکھا گیا مدرسے کا، ماشاءاللہ 18 بچیاں جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں جی۔ اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ جو اوپر والی چھت ہے نا، یہ ساری کی ساری اس کے اوپر چھت ڈال دی جائے تاکہ مدرسہ اوپر ہی رہے، اور جو ماہانہ پروگرام ہے عورتوں کا وہ بھی اوپر ہی رہے تاکہ باہر سے آنا جانا ہو۔ یہ ان کی نیت ہے، تو میری دعا ہے، میں مسافر ہوں، کہ اللہ ان کی یہ جو چاہت خواہش ہے اللہ پوری کر دے۔ اور آپ حضرات سے بھی درخواست یہ ہے کہ اپنی کسی بہن کو، بیٹی کو، اماں جی کو، ہے جی، اپنی بیوی کو ضرور بر ضرور یہ ایک ادھر کلاس ایسی لگائیں جس کے اندر جو ہماری مائیں بہنیں کوئی وقت نکال کے آئیں، اپنی تلاوت صحیح کریں، نماز صحیح کریں، مسائل موٹے موٹے سیکھ لیں کہ کیا کیا مسائل ہیں، کیونکہ جو ہی انسان دنیا میں آتا ہے، اب دیکھو جو ہی بچہ دنیا میں آتا ہے تو آتے سارے شریعت کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں کہ اس بچے کے سر منڈاؤ اور اس کے بقدر چاندی صدقہ کرو، اس کے عقیقے کرو، جو اچھا نام رکھو، اچھے بزرگوں کے ساتھ اس کی ایک گڑتی دلاؤ، یہ سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری ماؤں بہنوں کو پتہ ہوں گے تو پھر ہی اس کے اوپر عمل ہوگا، اگر پتہ ہی نہ ہوں گے تو پھر عمل کیسے ہوگا؟ تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے کل قیامت والے دن ان سوالوں سے بچنا ہے جو ایک عورت نے اپنے شوہر، خامن، بیٹا اور باپ سے کرنے ہیں، تو پھر اپنے گھر والوں کو یہاں ایک کلاس لگاؤ، رانا صاحب، قاری صاحب جی، ایک یہاں کلاس لگائیں ایسی، کیونکہ جگہ تو اللہ نے دے دی ہے کہ جو ہماری مائیں بوڑھی ہیں بے شک وہ آئیں، عورتیں آئیں، وقت بے وقت آئیں، جب بھی وقت مل جائے، کیونکہ گارداری بھی کرنی ہوتی ہے، تو یہاں تشریف لائیں اور مسائل پوچھیں، مسائل ان کو بتائیں، تاکہ دیکھو یہ ایک عام سا آج کل رواج چل رہا ہے، میت کو غسل دینے والا، عورتیں غسل بہت کم دیتی ہیں، نہلانے والی کو بلاتی ہیں، اور پھر وہ جو کفن ہے اس میں اس کو شلوار سی کے پہنائی جاتی ہے۔ تو یہ سارے جو شریعت مطہرہ کے جو سنت مسنون اعمال ہیں وہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آنے چاہیے، اور اگر نہیں آتے تو ہم مجرم ہیں، ہمیں اس کی جواب دہی کرنی ہے اللہ نے ہم سے۔ تو اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا، یہ قادری سلسلے کا ذکر ہے، حضرت پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو مرتے دم تک نیک اعمال کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اول آخر درود شریف اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔